اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عقیل و عمر اتاری کے نام۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری المدنی کا بیان۔ قافلہ اجتماع ہوا نیو کراچی پاکستان میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، آج دکھائیں گے آپ کو چٹاگونگ اجتماع گاہ کے کچھ مناظر۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے عقیل و عمر اتاری سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت فرمائی، مرحوم کے لیے دعا فرمائی۔ عقیل اتاری اور عمر اتاری اور تمام سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محمود اتاری نعت خواں نے قبلہ حاجی نصیر الدین اتاری کے انتقال پرملال کی خبر دی، یعنی آپ کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کو یہ پیغام دیتے گئے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، حاجی نصیر الدین کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے میرے مولا، مرحوم کی قبر جنت کا باغ بنا، یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ میرے مولا، مرحوم کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ جگمگ فرما۔ اے میرے مولا، مرحوم کی قبر تا حد نظر وسیع کر دے، مرحوم کو بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے پاک نوری کابینہ اللہ والی مسجد سیکٹر 5F نیو کراچی میں ہونے والے سنتوں بھرے قافلہ اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں اور بعد اجتماع شرف ملاقات سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ
ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت 82 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کرموں نے کھانا ہے۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ یا رب مصطفیٰ، جن جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جس جس نے کہلوایا بطفیل تاجدار مدینہ، ان سب کی ہر جائز مرادیں پوری فرما اور ان سب کی مغفرت فرما۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ انشاءاللہ میں نے 1 ماہ کا مدنی قافلے میں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ میں یہاں پر حضرت صاحب کے شہزادے سے ملاقات کرنے آیا تھا اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے۔ نگرانی شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس وقف املاک کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں اراکین شورا بھی شریک تھے، اور دوران مدنی مشورہ آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کی تعمیرات کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مشورہ جاری ہے، جس میں اراکین شورا کے ساتھ ساتھ جن شعبہ جات نے شرکت کی ہوئی ہے وہ مجلس وقف املاک، اسی کے طرح دعوت اسلامی کی تعمیرات کے حوالے سے جو ذمہ دار ہیں، اس کی جو مجلس بنی ہوئی ہے وہ مجلس فیضان مدینہ، جو ہمارے فیضان مدینہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح مالیات وغیرہ کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ سب ہیں۔ اور اس کی جو بنیاد اس مدنی مشورے کی پچھلے دنوں ہوئے جو مدنی عطیات مہم تھی بنام ٹیلی تھون، اس میں جو عاشقان رسول نے جو ہمیں الحمدللہ ایک خطیر رقم مرکز کو دی تعمیرات کے حوالے سے، تاکہ ان کے ہم مدنی مراکز، ان کے ساتھ جامعات، مدارس اور دیگر جو تنظیمی مکاتب ہیں، اس کی تعمیرات کا ہم اس میں جو اسٹارٹ لیں کام کو، کیونکہ رقم اب آ گئی ہے تو کام کا بھی آغاز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب عطیہ دینے والوں کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے، اور ان سب عطیہ دینے والوں کے عطیات قبول فرمائے۔ جنہوں نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر اجر اور اس پر عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے نیتیں کی ہوئی ہیں اور اب تک اگر انہوں نے رقم جمع نہیں کرائی یونٹ وغیرہ کے حوالے سے، تو ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو عملی جامہ بھی پہنائیں۔ اور اس طرح اگر اب تک کسی نے نیت نہیں کی اور یونٹ نہیں لیے تو ابھی تک ہمارے مدنی مراکز بہت ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑے اخراجات ہیں، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو یہ مزید ہمیں اس کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ تو آپ ذہن بنا کر رکھیں۔ تو یہ ہماری الحمدللہ مجالس جمع ہیں، اور امید ہے کہ اب اللہ کی رحمت سے اس کو ایک منظم انداز میں کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اس کام کو انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے، دعا کیجئے۔ اور جو مدنی مراکز ہمارے تعمیر ہو رہے ہیں، تعمیر ہو چکے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اسے آباد کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، کہ مساجد کی آباد کاری یہ نمازیوں سے ہے، عبادت سے ہے، تلاوت سے ہے، علم دین کے حلقوں سے ہے، اور وہاں سنتوں کی خدمت سے ہے۔ تو ایک کاش ہمارے نگران و ذمہ داران اگر سن و دیکھ رہے ہوں
تو ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ اپنے مدنی مراکز کو ضرور آباد کریں. جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب جب ہو سکے اپنی نمازیں فیضان مدینہ میں جا کر ادا کریں، جمعہ فیضان مدینہ میں جا کر ادا کریں، اپنے مدنی مشورے جہاں جہاں ہو سکے علاقار حلقوں کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ میں بھی دعوت اسلامی کے تمام مدنی کاموں کو مسجد میں اور اس طرح مطلب جو نظام ہے بنا وجہ فیضان مدینہ اس میں انجام دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مدنی مراکز بھی آباد ہوں اور اللہ کرے کہ زمین پر بنی ہوئی تمام مساجد عاشقان رسول سے آباد رہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے بذریعہ انٹرنیٹ نیپال و ہند میں مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. تنہائی میں سب کے سامنے تو ہم عبادتیں کر ہی لیتے ہیں، ہمارا مدنی حلیہ بھی ہوتا ہے، ہماری عبادتیں بھی ہوتی ہیں، ہماری جو جس کو کہنا کہ پرفارمنس کارکردگی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. اصل کمال یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب دیکھ رہا ہو اور میں اسے یاد کر رہا ہوں. میں وہاں بھی اصل میں ہمارا حال پتہ ہے کیا، نارملی عموماً ہم جیسے گناہگار جو لوگ ہیں ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنتے ہیں، مگر جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں یا تو اللہ نہ کرے بہت سو کی ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ لوگوں کے سامنے بڑے عبادت گزار ہوتے مگر تنہائی میں اس سے بڑھ کر عبادت گزار ہوتے، اس سے بڑھ کر رکعتیں، ریاضتیں، تلاوتیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ رہتا. یہ فرق مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہوگا. اپنے بارے میں غور کریں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، وہ رب عز و جل آپ کو جنگلات میں پانی سے سیراب کرے گا. یعنی کہیں بھی مشکل نہیں آنی. پھر اللہ کی یاد میں جو مصروف رہتا ہے اس کی رب ضرور مدد فرماتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم نوجوانی میں نیک بن جائیں، ہم نوجوانی میں توبہ کر لیں، ہم نوجوانی میں گناہوں سے بچ جائیں. اس نے یہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ چاہے یہ نیک دکھتا ہے، چاہے یہ نیک کہلاتا ہے، چاہے اس کا حلیہ نیکوں والا ہے، مگر اس کو جوانی کے اندر گناہوں میں مبتلا کر دوں. نفس کے وار، شیطان کے وار، جذباتیت، بہت ساری چیزیں نوجوان کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور ان تمام حملوں سے ہم نے بچنا ہے. چٹاگونگ میں سج گئی اجتماع گاہ، تیاریاں کم و بیش مکمل. ان قریب یہاں جمع ہوں گے عاشقان رسول اور ہوگا ذکر خدا و مصطفیٰ. سیکھیں گے عاشقان رسول یہاں سنتیں اور پھیلے گا یہاں سے انشاءاللہ سنتوں کا اجالا. کچھ مناظر اجتماع گاہ اور تیاریوں کے آپ بھی دیکھیے. نیز میئر چٹاگونگ منظور الاسلام کا اجتماع گاہ کا دورہ بھی پیش خدمت ہے. دعوت اسلامی کے فیض و برکات اس وقت ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اس دور میں جو مدارس اور خانقاہیں اپنے فریضے انجام دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر میدان عمل میں جس طرح دعوت اسلامی نام کی یہ تحریک جس کے بانی امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، انہوں نے انتھک محنت کر کے اسلاف کی روش پر قائم رہتے ہوئے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کی روشنی میں ان کے تتبع میں دعوت اسلامی کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیے اور اس تحریک کو اگر مزاحمتوں کا سامنا ہو تو مزاحمتوں کے دلدل سے نکال کر شاہ راہ استقامت پر کس طرح کھڑا کرنا چاہیے، انہوں نے اپنی انتھک محنت سے یہ کارنامہ بھی بحمدہ تعالیٰ انجام دیا. مجھے مسرت اور خوشی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت دعوت اسلامی امور شرعیہ کی جانب انسانیت کو متوجہ کر رہی ہے. اس کے اراکین، اس کے مبلغین اپنی زندگی میں اسلامی انکسار، اسلامی فکر اور اسلامی عبادات و شعائر اسلامی سے مالا مال نظر آتے ہیں. 11، 12، 13 مارچ 2015 کو یہ اجتماع ہوگا
मैं बार बार इसकी अपील करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर उसकी हिमायत कर रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अहले सुन्नत व जमात का इल्मी मरकज़ है। इसी तरह और भी उलमाए हक्कानी जमात दावत इस्लामी को फ़रोग़ देने के लिए अपनी दुआओं से इनके अरकान को नवाजते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाबी से हमकनार फरमाए, हम लोगों के गुनाह सगायर और कबायर को माफ़ फरमाए। तमाम बिरादरान इस्लाम से मुखलिसाना मेरी अपील है कि तमाम बिरादरान इस्लाम हत्तल वसा कोशिश करते हुए उस इज्तिमा में शिरकत करके सवाबेदारैन से माला माल हों। चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, तीन रोज़ा इज्तिमाए पाक के चट्टग्राम में हर तरफ से आ रहेंगे, हर तरफ से आ रहेंगे काफिले चट्टग्राम में। रुकने शूरा असद तारी अल मदनी के मदनी फूल पाए मजलिस अइम्मा मसाजिद के इस्लामी भाइयों ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में कायम जामियातुल मदीना के दर्जाए दौरा हदीस में मुलाहज़ा कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह के आपके इल्म में है कि दावत इस्लामी 95 से ज़्यादा शोबाजात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन मतीन की खिदमत में अपना किरदार अदा कर रही है। इन शोबाजात में एक बड़ा ही अहम शोबा मजलिस अइम्मा मसाजिद भी है, क्योंकि मसाजिद इस्लाम के कले हैं, मसाजिद इस्लाम का मरकज़ है। तो मसाजिद की आबादकारी के लिए दावत इस्लामी ने मजलिस अइम्मा मसाजिद के नाम से एक शोबा बनाया। वैसे तो मसाजिद के हवाले से दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात हैं। मजलिस खुद्दामुल मसाजिद ये मसाजिद बनाती है। मजलिस अइम्मा मसाजिद ये अइम्मा का तकर्रुर करती है। और फिर एक मजलिस है जिसका नाम है मजलिस इमामत कोर्स, वो दुरुस्त अंदाज में इमाम की तरबियत करके कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, कुरान पाक पढ़ाने के हवाले से, दीगर बुनियादी ज़रूरियात, इमाम को कितनी चीज़ें हैं जिनका इल्म होना ज़रूरी है, ये इमामत के मसाइल वगैरह क्या हैं। तो मजलिस इमामत कोर्स ये तकरीबन 4 माह का कोर्स है जो करवाती है। और मजलिस अइम्मा मसाजिद इमाम का तकर्रुर करना और इसके बाद के मस्जिद के मामलात को लेकर चलती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की इस मजलिस अइम्मा मसाजिद के तहत सैकड़ों की तादाद में अइम्मा किराम मौजूद हैं। और इस वक्त ये जो अपना तरबियत इज्तिमा सिलसिला जारी है, इसमें सिर्फ बाबुल मदीना कराची के अइम्मा मसाजिद उनका ये तरबियत का सिलसिला है। मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स में दाखिलों का सिलसिला हुआ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में। आप भी देखिए। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही। इंशाअल्लाह वजल यहाँ से मैं मदनी काफ़िला कोर्स सीख के मदनी काफ़िले का जदवल किस तरह चलाना है, बयान दरसों की तरकीब, इंशाअल्लाह वजल सब कुछ सीख के इटली में जाके नेकी की दुमें मचाऊंगा इंशाअल्लाह। इसमें मैं दर्स देने की तरगीब, नेकी की दावत की तरगीब और दीगर मदनी इनामात और मदनी काफ़िलों में सफ़र करने की तरगीब वगैरह की तरबियत हासिल करूँगा। मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह काफ़िला कोर्स करके अपने जामिया में जाकर मज़ीद इस्लामी भाइयों को 12 माह के लिए तैयार करूँगा, मज़ीद काफ़िलों के लिए तैयार करूँगा। मजलिस राब्ता की मदनी खबर पेशे खिदमत है। पाक कंधारी काबीना जड़ावाला पंजाब पाकिस्तान में मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें MNA तलाल चौधरी और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की।
ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ دین کی یہ صحیح خدمت ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کی صحیح تشریح و معنی تمام دنیا تک، خصوصاً اپنے پاکستانی بھائیوں تک پہنچائیں، اور یہ حضور پاک کی تعلیمات جس طرح آپ کا چینل لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی اور اس کا تمام ٹیم، اس کے تمام سننے والے، اور یہ جو چینل ہے وہ اپنا اس رول کو اور بھی زیادہ بڑھائے گا تاکہ دنیا میں اسلام کا نام اونچا ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا